کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا ذکر خود نہیں اترتا، بلکہ اللہ خود ان پر ذکر اتارتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ یاد کروانا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کو اپنے ذکر کے لیے چن لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں ایک ایسی کیفیت اترتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نہ وہ مکمل سکون ہوتی ہے، نہ مکمل بے چینی، بس ایک عجیب سی اندرونی ہلچل۔ انسان خود سے پوچھتا ہے، یہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں؟ میں بدل کیوں رہا ہوں؟ یہ خیال میرے اندر آیا کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسا راز کھولنے جا رہے ہیں جو ہر دل میں سوال بن کر رہتا ہے: اللہ کسی بندے کو اپنا کیسے بناتا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہدایت بندے کی محنت سے پہلے اللہ کے انتخاب سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کا مفہوم کلام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ بہت پہلے بندے کی طرف متوجہ ہو چکا ہوتا ہے، بس احساس بعد میں جاگتا ہے۔ ایک بزرگ کی زندگی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ عمر بھر غفلت میں رہے، نہ عبادت کی پابندی، نہ نیکی کی طرف رغبت۔ زندگی بازاروں میں گزری، دل دنیا کے شور میں کھویا رہا۔ ایک رات وہ چھت پر بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے تھے، نہ دعا کا ارادہ، نہ توبہ کی نیت۔ اچانک دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا، جیسے کسی نے اندر سے دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور زبان سے صرف ایک جملہ نکلا: اے اللہ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ بس اسی لمحے سے ان کی زندگی بدل گئی۔ لوگ سمجھے انہوں نے خود توبہ کر لی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے انہیں چن لیا تھا۔ یہی وہ پہلی نشانی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم حدیث ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور دین کی سب سے گہری سمجھ صرف عبادات نہیں بلکہ دل کی حالت ہے۔ اب خود سے یہ سوال کیجئے، گناہ کے بعد دل بھاری کیوں ہو جاتا ہے؟ اذان سن کر آنکھیں نم کیوں ہو جاتی ہیں؟ رات کے سناٹے میں دل اللہ کو کیوں پکارتا ہے؟ دنیا سب کچھ دے کر بھی خالی کیوں لگتی ہے؟ یہ کوئی کمزوری نہیں، یہ جاگنے کی علامت ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے دل سے بے حسی چھین لیتا ہے۔ پھر اچانک دل نرم ہونے لگتا ہے، گناہ چبھنے لگتے ہیں، اور تنہائی میں اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ یہی وہ لکیر ہے جو دل کو دنیا سے کاٹ کر رب سے جوڑ دیتی ہے۔ قرآن کے مفہوم میں آیا ہے، دلوں کو سکون صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ یہ آیت صرف عبادت گزاروں کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی ہے جن کے دل واپسی کی طرف مڑ رہے ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل پہلی بار اپنے رب کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں، ذکر کی پہلی علامت یہ نہیں کہ زبان چلنے لگے، بلکہ یہ ہے کہ دل گناہ پر شرمندہ ہونے لگے۔ یہ شرمندگی، یہ اندر کی چبھن، یہی ذکر کا پہلا دروازہ ہے۔ ایک نوجوان کا ایک حقیقی زندگی کا واقعہ ہے، جس کے لیے غلط کمائی، غلط صحبت، غلط راستے، ہر دروازہ کھلا تھا سوائے ہدایت کے۔ ایک رات فجر کی اذان سنی اور جملہ کانوں میں گونجا: نماز نیند سے بہتر ہے۔ دل جیسے رک گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بغیر کسی ارادے کے۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں بہت دور نکل آیا تھا۔ یہی پہلی نشانی تھی، اللہ نے اسے یاد کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ یہاں ایک اہم راز سمجھ لیجئے، ذکر کی ابتدا
तस्बीह से नहीं, नीयत से होती है। जब दिल में अल्लाह को याद करने का ख्याल जागे, यही अल्लाह की तरफ से पहला तोहफा होता है। एक बहुत आसान मगर ताकतवर अमल। रात सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट खामोश बैठ जाएं। न अल्फाज न आवाज। सांस अंदर जाए, दिल में एहसास हो अल्लाह। सांस बाहर आए, दिल में एहसास हो अल्लाह। बस ये खामोश जिक्र दिल को जिंदा करना शुरू कर देता है। जब दिल जिंदा हो जाता है तो जिक्र खुद चलने लगता है, और जब जिक्र खुद चलने लगे तो समझ लो अल्लाह ने बंदे को खास कर लिया है। क्योंकि कुछ लोग जिक्र करते हैं और कुछ को अल्लाह जिक्र करवाता है। अगर आज ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों, अगर अंदर कोई लर्जिश महसूस हुई हो सकता है ये तुम्हारे दिल पर उतरने वाली पहली निशानी हो। शायद आज अल्लाह ने तुम्हारा नाम भी अपने जिक्र वालों में लिख दिया हो। अगर दिल ने गवाही दी हो तो इस वीडियो को शेयर करो, किसी और दिल के जागने का जरिया बनो, और कमेंट में सिर्फ ये लिखो, या अल्लाह मुझे अपना बना ले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें।